الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں عقائد کا بیان کا سلسلہ جاری ہے اور ہم معجزات سے متعلقہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے اور ان احادیث کریمہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو مستند اور معتمد کتب میں درج ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان پر مشتمل ہے۔ معجزے کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ معجزہ حق ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، اور معجزہ اس عمل کو، اس فعل کو کہتے ہیں جو دعوی نبوت کرنے والے سے صدور پذیر ہوتا ہے اور ایسا فعل ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے سے دوسرے لوگ عاجز آ جاتے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ تو چونکہ نبی کا وہ فعل دوسروں کو عاجز کر دیتا ہے اور عاجز کرنے والی چیز کو معجزہ کہتے ہیں، لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے ان افعال کو معجزے کا نام دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور بکثرت احادیث کریمہ اس پر دال ہیں، تو اس لیے اس عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہیے کہ معجزہ نبیوں کے لیے لازم بھی ہے، ضروری ہے، اور معجزے کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو اس کا مطلب اس کا اقرار کرنا، اس کا عقیدہ رکھنا کہ یہ نبیوں سے صدور پذیر ہوتا ہے، یہ لازم ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بخاری کی روایت عرض کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی تھے کہ غزوہ حنین میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں پہلے خبر دے دی کہ یہ دوزخی ہوگا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس نے بہت زبردست جہاد کیا اور حتیٰ کہ لڑتا رہا یہاں تک کہ شدید زخمی ہو گیا، اور اب یہ اس بات کی تقریباً علامت تھی کہ یہ مقام شہادت حاصل کر لے گا۔ تو اس وجہ سے کچھ تردد سا پیدا ہوا کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارکہ جو بالکل حق اور سچ ہے، اور دوسری طرف اس شخص کا ظاہر حال جو اس خبر کی تصدیق نہیں کر رہا ہے، اس خبر کے مضمون کے منافی عمل یا مخالف عمل ظاہر ہو رہا تھا۔ تو اس کی وجہ سے کچھ شبہ سا پیدا ہوا، اس میں نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر معاذ اللہ شاید پتہ نہیں صحیح نہیں ہے، بلکہ اس میں کہ ان میں موافقت اور مطابقت کیسے پیدا ہوگی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لا کر اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اپنے آپ کو ذبح کر لیا، خودکشی کر لی۔ تو پھر صحابہ کرام کو بالکل تصدیق ہو گئی کہ واقعی اب موافقت پیدا ہو گئی کہ اس شخص نے خودکشی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اے بلال، اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی فاسق و فاجر سے بھی دین کو تقویت دے دیتا ہے۔ تو فاسق و فاجر سے دین کو تقویت دے دیتا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ اس شخص نے خودکشی کی تھی تو یہ فسق و فجور تھا، اور فسق و فجور کا اطلاق ہوتا ہے گناہ کبیرہ پر، اور گناہ کبیرہ سے انسان کافر نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ یہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہوا لیکن کافر نہیں۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ خودکشی کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ ایک شخص کے بارے میں پہلے سے ہی خبر دے دینا کہ یہ جہنمی ہوگا، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے، اور ویسا ہی پھر ظہور پذیر بھی ہوا، ویسے ہی چیز ثابت بھی ہو گئی۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں عقیدہ راسخہ حاصل ہو جاتا ہے کہ بالکل نبی کریم غیبی خبر دیتے ہیں اور وہ حق اور سچ ہوتی ہے، اور اس کے حق اور سچ ہونے کا عقیدہ رکھنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معجزات کی نسبت کرنا کہ وہ بالکل آپ بھی دکھاتے ہیں، دکھائے، دوسرے انبیاء علیہ السلام نے بھی دکھائے، یہ ضروری ہے۔ ایک مزید معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو میں عرض کرتا ہوں حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے بارے میں، اور بہت ہی دلچسپ یہ معجزہ ہے، مطلب یہ واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو ذکر کیا گیا۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف بلاتا تھا، وہ مشرکہ تھیں، اسلام قبول نہیں کرتی تھی۔ تو ایک دن میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کہیں، یعنی کچھ ایسا کلام کیا کہ جو مجھے پسند نہ آیا اور میری دل آزاری ہوئی۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا آ گیا۔
میں نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ وہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ جملہ نکلا تو خرجت مستبشرا، تو میں خوشی کی حالت میں وہاں سے باہر نکلا، خوش ہوتا ہوا باہر نکلا، بدعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ گویا کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب ایک جملہ نکل گیا، کوئی بات نکل گئی، کوئی دعا نکل گئی، تو ضرور ویسا ہی پورا ہوگا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، جو آپ کی زبان اقدس سے نکلتا ہے وہ اصل میں اللہ کی طرف سے نکلوایا جاتا ہے، اور اس کی تکمیل میں، اس کی کاملیت میں، اس کا پورا ہونے میں، اور اس جملے کے مضمون کے مطابق بعینی ویسا ہی نتیجہ مرتب ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں خوشی خوشی وہاں سے نکلا۔ جب میں اپنے مکان کے دروازے پر پہنچا تو وہ بند تھا۔ میری والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ سن لی، یعنی اندر سے، تو وہ بولی کہ اے ابو ہریرہ وہیں رہو۔ تو پھر میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، یعنی میری والدہ غسل کر رہی تھیں۔ پھر وہ انہوں نے کپڑے وغیرہ پہنے اور اپنے جلد دوپٹے کو اوڑھ کر تیزی کے ساتھ باہر تشریف لائیں، دروازہ کھولا اور بولی کہ اے ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حال میں لوٹا کہ میں اب خوشی سے رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر، میں نے بتایا کہ میری والدہ ایمان لے آئیں، تو میری بات سن کر اللہ کا شکر ادا کیا اور دعائے خیر فرمائی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ نے گویا کہ اس دعا کے ذریعے خبر دے دی کہ تمہاری والدہ ایمان لائیں گی۔ اور آپ غور فرمائیے کہ ہدایت دینا کس کا کام ہے، ایمان دینا کس کا کام ہے۔ یہ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، دولت ایمان سے اللہ تعالیٰ ہی مشرف فرماتا ہے۔ تو سوال پھر وہی بیدار ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ بات نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے اور بندوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ معلوم تھا۔ تو پھر دوسرا سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ وہ پھر کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیوں آئے، براہ راست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کر لی؟ تو اس کا جواب پھر وہی نکلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سنتا ہے، یقیناً سنتا ہے، اور اس سے دعا کرنی بھی چاہیے، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا لیا جائے اور آپ کی تائید حاصل ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجابت خود آگے بڑھ کر گلے لگا لیتی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ حکمت اختیار کی، اور اس حکمت کا اختیار کرنا رائے گاہ نہیں گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مرضی کے موافق نتیجہ نکالا کہ ان کی والدہ کو ایمان نصیب ہوا، اور ایک دعا کی برکت سے ہوا۔ تو یقیناً یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالیٰ کے نبی کو اپنے حاجات کی تکمیل میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حصول انعام کے سلسلے میں وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ اگر ہم بھی سنت پر عمل کریں گے، ہم بھی